الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے ظہر کی نماز کے اندر جو فرض 4 رکعات ہیں، ان 4 رکعات کا پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشِ گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں نے فجر کی نماز کے اندر جو 2 رکعتیں فرض ہیں اس کے پس منظر پہ گفتگو کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ظہر کی 4 رکعات جو فرض ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر ظہر کے اندر 4 رکعتوں کو فرض قرار دیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ تمام کی تمام فرض نمازیں اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ظہر کی نماز کے متعلق ایک حدیث کے اندر اس طرح آیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے ابن آدم اٹھو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے تم نے جو اپنے لیے آگ جلا رکھی ہے اس آگ کو بجھاؤ۔ اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور جا کر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز جب ادا کر لیتے ہیں تو حدیث کے اندر ہے کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ظہر کی نماز کے متعلق حدیث کے اندر اس طرح کا اجر و ثواب بتلایا گیا ہے۔ اب ہم ظہر کی نماز کے اندر جو 4 رکعتیں ہیں اس کے پس منظر پہ اگر گفتگو کرتے ہیں تو اس کا تعلق وہ معروف اور مشہور واقعہ سے ہے جس کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ قربانی وہ باپ اور بیٹے کے درمیان کی ہے کہ جس شخصیت کو ہم اور آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے۔ ظہر کی 4 رکعتوں کی تعداد کا جو پس منظر ہے وہ اس واقعہ سے متعلق ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، جتنی بھی نمازیں ہیں اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش کے نماز بود، یعنی میدان حشر کے اندر ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کی جان پگھلنے والی ہوگی، لیکن سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے فجر پہ گفتگو کیا ہے اور آج ہمارا موضوع ہے نماز ظہر۔
اب نماز ظہر کی فرض رکعات کے تعداد کا جو پس منظر ہے اس کا تعلق ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ اسی لیے میں ان دونوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے اور باپ خود ان کا بت گر تھا، بت بنانے والا تھا۔ باپ سے مخالفت ہوئی، خاندان سے مخالفت ہوئی، شہر والوں سے مخالفت ہوئی، اور اس مخالفت کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلے کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان سے گزرنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو ہے تماشائے لب بام ابھی۔ عقل حیران، لوگ دیکھتے اور سوچتے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کود گئے کہ بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ابراہیم تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اوپر۔ ابراہیم کے اوپر آگ گویا کہ ایئر کنڈیشن کمرے کی طرح ہو گئی اور آپ صحیح سلامت اس آگ کے شعلے سے باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 75 ایئرز تھی جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے ہیں عراق سے اللہ کے حکم کے مطابق، اور مختلف ممالک کی خاک چھانتے ہوئے مصر سے ہوتے ہوئے آپ ملک شام فلسطین کے اندر پہنچتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ ہے اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور آپ کی عمر اس وقت 75 ایئرز کی تھی، 75 سال کے تھے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ راستے کے اندر مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام رقیون تھا، اور اس نے حضرت سارہ سلام علیہا کی طرف دست درازی کی کوشش کی بدنیتی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا، لقوہ زدہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ نے دعا کی اللہ سے، پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے دست درازی کی کوشش کی، پھر ہاتھ اس کا بیکار ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد جب اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا حضرت سارہ کی دعا سے، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بہت مقرب لوگ لگ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے خوشی کے اندر اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا، اور دوسرے روایتوں کے اندر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ خدمت کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو رقیون تھا بادشاہ، یہ خود عراق کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے آ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر عراق کی تہذیب، عراق کا کلچر اور عراق کا تمدن جو ہے مشہور ہے، سب سے پرانا کلچر اور ویل کلچرڈ لوگ ہیں وہاں پہ۔ عراق کی تہذیب بہت مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن مصر کی تہذیب عراق سے مختلف تھی۔ لہٰذا رقیون کو یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ مصر کے اس ماحول کے اندر اس کی بیٹی کی پرورش ہو، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہیں ساتھ میں ہاجرہ کو لے کر کے جائیں، اور عراقی تہذیب و تمدن اور عراق کے کلچر کے اندر میری بیٹی کی بھی تربیت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت سارہ، اور اب ساتھ میں ہو گئی ہیں حضرت ہاجرہ جو ابھی چھوٹی ہیں۔ شام پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیریا، فلسطین کی سرزمین۔ وہاں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
حضرت سارہ سے۔ 75 میں نکلے تھے اور یہاں پہ اب تقریباً 85 ایئرس ہو گئے ان کے، لیکن کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ نے یہ سمجھا کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں، شاید مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کروایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اس عمر کے اندر اولاد کی خواہش ہوئی کہ میرے بعد اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلانے والا کوئی تو میرا نائب چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بخت لڑکا عطا فرما، صالح لڑکا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بہت ہی بردبار لڑکے کی خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ایئرس کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنگن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اس قربانی کے واقعے کے پیش آنے کے بعد جس وقت قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے پھر سے دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوا، جو اپنے آپ کو اب تک سمجھ رہی تھی کہ میں بانجھ بن چکی ہوں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی۔ تو گویا کہ 86 ایئرس کی ایج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے پھر یوسف، اور اس کے بعد پورے کے پورے علماء بنی اسرائیل کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مسئلہ آتا ہے۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 راتوں تک حضرت ابراہیم کو مسلسل خواب آتے رہے کہ اپنے اس چہیتے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 13 سال کی ہے، یہ وہ عمر ہے جب کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور بڑھاپے کے اندر باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا میرا یہ بیٹا۔ اس عمر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کیا، امتحان لیا، لیکن پروردگار عالم نے جب جب آپ کا امتحان لیا آپ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا چند کلمات کے اندر، چند باتوں کے اندر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام آزمائشوں کے اندر اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حکم کے مطابق پایا اور سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، 3 دن تک مسلسل خواب آتے ہیں کہ اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے خاطر قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حفیظ جالندری نے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب وہ ان کا لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا یا بنی، کیا ہے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا ہے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھوں ذبح کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا کا جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل، اے میرے ابو جان، افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو بلا خوف و خطر کر گزریے جس
بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی تو نبی بننے والا تھا، اور بیٹے کی تعریف قرآن نے کہا غلام حلیم، یعنی بردبار، اطاعت گزار، وفادار اپنے باپ کا، اپنے رب کا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس عمر کے اندر 13 سال کی عمر میں اتنا بڑا معاملہ کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا 13 سال کا ہے اور اس کے اندر یہ شعور، یہ ادب، یہ احترام اپنے باپ کا کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آداب فرزندی، یعنی ایک بیٹے کو جو اپنے باپ کے ادب و احترام کا پاس لحاظ رکھنا ہے، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کیا یہ حضرت اسماعیل کی نظر کا کمال تھا یا یہ کسی مکتب میں جا کے اس نے سیکھا تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس طرح باپ نے کہا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حفیظ جالندری نے بہت اچھے طریقے سے اس سارے کے سارے قرآنی آیتوں کا لب لباب اشعار کے اندر پیش کیا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو اپنے ہاتھوں ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ زمیں سہمی پڑی، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا اس نے یہ حیرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتلا دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت سخت آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم بہت بڑی قربانی ایک اسماعیل کے فدیے کے طور پہ ہم نے دے دیا ہے۔ قیامت تک آنے والی نسل انسانی ابراہیم کو یاد رکھے گی، اسماعیل کو یاد رکھے گی، اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ یادگار ہے، جو ان کا یہ عمل ہے، اس کو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر میں جاری و ساری کر دوں گا۔ اور آج بھی امت مسلمہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے ہم اور آپ قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ میں یہ مختصر سا خاکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے متعلق آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہوں تاکہ ظہر کی نماز کی جو 4 رکعات ہیں اس کا جو پس منظر ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے۔ اب جب پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنے بڑے کام
کو کر گزرے، اللہ کے حکم کو بجا لائے، تو بطور شکرانہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور 4 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی قربانی کے بعد۔ 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانہ کی ادا فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے امتحان میں ان کو کامیاب و کامران کیا۔ 4 رکعت کس لیے؟ پہلی رکعت اس لیے کہ پروردگار عالم نے اتنے بڑے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آسانی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو انجام دے دیا۔ پہلی رکعت اس کے لیے۔ دوسری رکعت جو آپ نے ادا فرمائی وہ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پہ پروردگار عالم نے جنت سے مینڈھے کو بھیج دیا اور اسماعیل کی جان کو بچا لیا پروردگار عالم نے۔ تو بیٹے کی جگہ پہ مینڈھے کو اللہ نے بھیجا اور بیٹے کی جان کو اللہ نے بچا لیا، اس لیے دوسری رکعت آپ نے ادا فرمائی۔ اور تیسری رکعت اس خوشی کے اندر کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے بتلا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب اللہ نے کیا۔ اس خوشی میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعت ادا فرمائی، اور چوتھی رکعت آپ نے جو ادا فرمائی وہ اس خوشی میں شکرانے کے طور پہ قرآن مجید نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے نیک لڑکے کی دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے نیک لڑکا، تو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ایک بردبار اور غلام حلیم کی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اتنا بردبار، اتنا وفا شعار اور اتنا اطاعت گزار اور اتنا اوبیڈینٹ لڑکا پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا۔ اس کی خوشی میں بطور شکرانے کے چوتھی رکعت آپ نے ادا فرمائی، اور یہ 4 رکعتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، یہ 4 رکعتیں بطور شکرانہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور ابراہیم کی یہ ادا پروردگار عالم کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ تمام کی تمام امت محمدیہ کے اوپر اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنے والی ہو، اسلام کو ماننے والی ہو، ان تمام کی تمام قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اوپر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور جو آپ کو ماننے والا ہو، ان تمام کے اوپر ظہر کی 4 رکعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور لازم قرار دیا۔ یہ وہی 4 رکعتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کے بعد بطور شکرانے کے ادا کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے بزرگ و دوستو کہ ہم 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر ہم ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں کہ ان 4 رکعتوں کی اہمیت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے اوپر اس کو فرض اور لازم قرار دے دیا۔ یہ اس واقعہ سے اور اس بات سے نماز ظہر کی 4 رکعتوں کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا اجر ہے بخوبی واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام امت مسلمہ کو تمام نمازوں کی طرح اور بالخصوص ظہر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔